بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ ایک دن میں اور میرا دوست اپنے ایک تیسرے دوست ہارون کے ہاں پارٹی پر گئے۔ پارٹی نہایت شاندار تھی۔ یہ پارٹی اس نے بیرون ملک سے واپسی کے فوراً بعد کی تھی۔ وہ تھوڑے عرصے پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا۔ اس کے باپ کا بیرون ممالک میں بہت بڑا بزنس تھا، اس لیے وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ملکوں جایا کرتا تھا۔ ہم سب دوستوں نے پارٹی میں خوب ہلا گلا کیا اور انجوائے کیا۔ پارٹی رات گئے تک جاری رہی، پھر آہستہ آہستہ پارٹی کا جوش ٹھنڈا پڑتا گیا اور ہم سب بھی تھک کر اپنے اپنے گھروں کو جانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ ہارون کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چلا تھا کہ اب ہم سب جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اس نے ہماری تھکن و بیزاری دیکھی تو اچانک گویا ہوا، دوستو، تم لوگوں نے کبھی بھوت، آسیب وغیرہ دیکھا ہے؟ بھوت آسیب کے ذکر پر ہم حیران ہوئے اور مذاق اڑانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تم اچانک بھوتوں کے بارے میں کیوں سوچنے لگے؟ خیر تو ہے، میں بولا۔ کیا رات کے اس پہر ہمیں ڈرانے کا ارادہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بولا۔ بھوتوں پر تم سب کا یقین تو ہے نا؟ ہاں، وہ تو ہے۔ میرے ساتھ سب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن خیر تو ہے، آخر تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس بات کو چھوڑو، میری بات کا جواب دو۔ وہ بضد تھا۔ کس بات کا جواب؟ اکرم بولا۔ یہی کہ تم میں سے کسی نے جن بھوت کو دیکھا ہے یا نہیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا واقعہ پیش آئے، میں نے کہا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ رات کے اس پہر ایسی باتیں کر کے ہارٹ فیل کرانا ہے؟ میں سنجیدہ ہوں، اس نے واقعی سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، ایک بھوت دیکھا تو ہے۔ اب میں بھی کیا، ہم سب دیکھ رہے ہیں، ہم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جو ہمارے ہی سامنے کھڑا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے۔ میری بات پر سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ تم میں سے کوئی میری بات کا سیریس جواب دے گا یا نہیں؟ تم بچوں والی باتیں کر رہے ہو، جواب بھی اسی طرح کا ہی ملے گا نا؟ میں نے برا سا منہ بنا کر ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ بچوں والی باتیں؟ وہ ہنسا۔ ہاں، تمہارے لیے یہ بچوں والی باتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ تم پر کچھ بیتا جو نہیں ہے۔ ایسی باتوں کو میں بھی تم لوگوں کی طرح مذاق سمجھتا تھا، مگر اب نہیں۔ تم سب یہ سن کر خوف سے اچھل پڑو گے کہ میرا واسطہ ایک بھوت سے پڑ چکا ہے۔ کیا؟ ہم سب واقعی تقریباً اچھل پڑے تھے۔ ہماری حالت دیکھ کر ہارون ہنس پڑا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، تم صرف بھوت کا نام سن کر ہی خوف زدہ ہو کر اچھل پڑے ہو۔ اگر تم میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا ہوتا تو وہ اب تک اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا۔ اب ایسی بات بھی نہیں، وقار بولا۔ تم مذاق کر رہے ہو اور ہمیں خواہ مخواہ خوفزدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں نے اسے چڑھاتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے ہم سب کی طرح تمہیں بھی نیند کی شدت نے تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم پہلے میرے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تو سن لو، بعد میں جو مرضی کہہ لینا۔ ہارون کی بات پر سب خاموش ہو گئے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے سب کی نیند اڑ چکی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں بحری جہاز سے امریکہ جا رہا تھا۔ میں ہمیشہ بحری جہاز سے ہی امریکہ جاتا تھا۔ میرے ابو کا وہاں بہت بڑا بزنس ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ابو کے ساتھ ہی امریکہ جاتا تھا، لیکن اس مرتبہ مجھے اکیلے جانا پڑا۔ بحری جہاز سے سفر کرنا مجھے بہت پسند تھا، لیکن اچانک کہتے کہتے وہ رک گیا، جیسے کہیں کھو سا گیا ہو، پھر دوبارہ گویا ہوا۔ لیکن اب ساری زندگی بحری جہاز پر سفر نہیں کروں گا۔ اگر مجھے ساری دنیا کی دولت بھی دی جائے تب بھی سمندری سفر نہیں کروں گا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی۔ ہم سب بڑی بے چینی سے اس واقعے کو سننے کے منتظر تھے۔ جب میں جہاز پر سوار ہوا تو میں نے اسٹیورڈ کو اپنے کیبن کا نمبر بتایا۔ وہ مجھے اچھی طرح جانتا تھا کیونکہ میں پہلے بھی اسی جہاز میں سفر کر چکا تھا۔ میں نے اسے اپنا سوٹ کیس، کوٹ اور چھتری دی۔ اس نے مجھ سے یہ چیزیں لے لیں، مگر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میرے کیبن کا نمبر سنتے ہی اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ شاید وہ بیمار ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، نہیں، سب ٹھیک ہے۔ پھر اس نے مجھے 105 نمبر کیبن تک پہنچا دیا اور میرا سامان برتھ پر رکھ دیا۔ اس کمرے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ 2 برتھیں، ایک اوپر اور ایک نیچے، ایک طرف واش بیسن لگا ہوا تھا۔ کیبن اچھا خاصا بڑا تھا، ہر چیز ٹھیک ٹھاک تھی، البتہ پانی کی بوتلیں دیر تک بھری لگ رہی تھیں۔ اسٹیورڈ میرا سامان رکھتے ہی دروازے کی طرف مڑا اور اس سے پہلے کہ میں اسے ٹپ دیتا وہ جا چکا تھا۔ اس کا یہ رویہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ پہلے روز کوئی غیر معمولی بات نہ ہوئی،
موسم بڑا خوشگوار تھا، لوگ ایک دوسرے سے ملنے ملانے اور تعارف حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ تقریباً سبھی کو کھانے پینے کی فکر تھی کہ کھانا کیسا ہے۔ جہاز کے انتظام کے بارے میں بھی مسافر خاصے فکر مند دکھائی دیے۔ میں بھی بہت دیر تک عرصے پر ٹہلتا رہا۔ میں چونکہ خاصا تھکا ہوا تھا، اس لیے جلدی اپنے کیبن میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں کیبن میں پہنچا، مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ کسی نے اوپر والی برتھ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کا سامان ایک کونے میں پڑا ہوا تھا اور اس کی چھتری اوپر والی برتھ پر رکھی تھی۔ میں سوچنے لگا، نامعلوم میرا ساتھی کیسا ہوگا، وہ آئے تو اس سے ملاقات ہو۔ خاصی دیر بعد وہ آیا۔ وہ ایک دبلا پتلا یرقان زدہ چہرے کا آدمی تھا۔ اس نے ایک صاف ستھرا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھے پہلی نظر میں پسند نہ آیا۔ میں نے سوچ لیا تھا جہاں تک ممکن ہوگا اس سے ملنے سے گریز کروں گا۔ اگر وہ جلدی سوئے گا تو میں دیر سے سوؤں گا، اگر وہ جلدی اٹھے گا تو میں دیر سے اٹھوں گا۔ مگر یہ سوچنا بیکار تھا، اس لیے کہ اس کے بعد میں نے اس کی شکل کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں غافل سو رہا تھا کہ ایک شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ساتھی نے اوپر والی برتھ سے نیچے چھلانگ لگائی۔ اس نے دروازہ کھولا اور تیزی سے راہداری کی طرف بھاگا۔ اس نے دروازہ بند کرنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ میں ڈرا کہ کہیں اتنی تیزی سے بھاگتے بھاگتے وہ گر نہ جائے۔ وہ یوں بھاگا تھا جیسے جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہو۔ جہاز چلنے سے کیبن کا دروازہ ہل رہا تھا۔ اس آواز سے مجھے بہت کوفت ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا اور اپنے بستر پر آ کر سو گیا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں کتنی دیر سویا، مگر جب میری آنکھ کھلی تو اندھیرا تھا۔ کیبن سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ یہ سمندری پانی کی بو تھی جو مجھے صاف محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے سردی محسوس ہوئی تو میں نے جلدی سے کمبل اوڑھ لیا۔ مجھے لگا کہ میرا ساتھی اوپر برتھ پر واپس آ کر کروٹیں بدل رہا ہے۔ وہ کراہ بھی رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ بیمار ہے، میں صبح اس کی شکایت کروں گا۔ پھر وہ دوبارہ سو گیا۔ صبح جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے سخت سردی کا احساس ہوا۔ جون کے مہینے میں ایسی سردی عجیب سی بات تھی۔ میری نظر کیبن کی کھڑکی پر پڑی جو سمندر کی طرف کھلتی تھی۔ وہ کھلی ہوئی تھی، بلکہ کسی نے اسے پیچھے کی طرف باندھا ہوا تھا کہ دوبارہ بند نہ ہو جائے۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں نے کھڑکی بند کی اور اوپر والی برتھ کو دیکھا۔ برتھ کے پردے کھنچے ہوئے تھے، شاید اسے بھی سردی لگ رہی تھی۔ اب نیند کہاں آتی؟ میں نے کپڑے بدلے اور باہر آ گیا۔ شاید صبح کے 7 بجے کا وقت تھا، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں پڑتا۔ موسم آج بھی ابر آلود تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ڈیک میں اتنی صبح صرف میں ہی اکیلا مسافر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جہاز کا ڈاکٹر بھی آ گیا۔ غالباً وہ بھی صبح کی تازہ ہوا کھانے کا عادی تھا۔ یہ ڈاکٹر آئرلینڈ کا رہنے والا تھا، نوجوان اور خوش شکل تھا۔ صبح بخیر، وہ بولا۔ صبح بخیر، میں نے بھی جواب دیا۔ اگرچہ یہ خوشگوار صبح نہیں ہے، اس نے کہا۔ ہاں، واقعی کچھ زیادہ نہیں۔ میرے کیبن میں رات خاصی ٹھنڈ تھی۔ کسی نے کھڑکی کھول دی تھی۔ سارے کیبن میں سمندر کے پانی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ہر چیز گیلی گیلی سی تھی۔ میں نے کہا، آپ کس کیبن میں ہیں؟ ڈاکٹر نے فوراً پوچھا۔ 105۔ میرے کیبن کا نمبر سن کر ڈاکٹر حیرت زدہ سا ہو گیا۔ وہ میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آخر بات کیا ہے؟ میں نے الجھن آمیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص بات نہیں، بس پچھلے 3 پھیروں سے لوگ اس کیبن میں شکایتیں کرتے رہے ہیں۔ اس نے کہا۔ ہاں، مجھے بھی شکایت ہے۔ یہ کیبن ٹھنڈا ہے اور اس میں نمی بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور ہاں، خیر، میرا کام یہ نہیں کہ میں مسافروں کو خوفزدہ کروں۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، نمی مجھے نہیں ڈراتی، لیکن مجھے اس نمی سے نزلہ ہو گیا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کے پاس آؤں۔ اس نمی کے علاوہ بھی آپ کے کمرے میں کوئی اور ہے؟ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ کل رات عجیب و غریب آدمی اوپر والی برتھ پر سو رہا تھا کہ اچانک دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ ڈاکٹر نے اس بار بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، البتہ وہ کروٹیں بدل رہا تھا۔ میرے خیال میں کھڑکی اس نے ہی کھولی ہوگی، میں نے کہا۔ نہیں، آپ کو علم نہیں، مگر میں آپ کو اپنے کمرے میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر میری طرف دیکھتے ہی بولا، برائے کرم آپ اس کیبن کو چھوڑ کر میرے کمرے میں آ جائیں۔ اگر میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو یہی کرتا۔ ڈاکٹر عام طور پر بھوتوں پر یقین نہیں رکھتے، مگر اس رات کے واقعے کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں بھوتوں کا وجود ہے۔ میں آپ کو خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا،
مگر پھر بھی یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میرے کمرے میں آ جائیں، ورنہ آپ کو سمندر میں دھکا دے دیا جائے گا۔ خدا کی پناہ، وہ کیوں؟ میں حیران ہو گیا، کیونکہ پچھلے 3 چکروں سے ہر اس شخص کے ساتھ یہی ہو رہا ہے جو کمرہ نمبر 105 میں سوتا ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر مدد کر رہا ہے۔ اس کا چہرہ سنجیدہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، میں نے کہا۔ میں 105 کمرے میں ہی سوؤں گا اور یقیناً سمندر میں نہیں گروں گا۔ ڈاکٹر نے مجھے پریشانی سے دیکھا مگر بولا نہیں۔ پھر ہم کھانے کے کمرے میں چلے گئے۔ ناشتے کے لیے اور بھی لوگ آ چکے تھے۔ ناشتے کے بعد میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ اوپر والی برتھ کے پردے اب بھی گرے ہوئے تھے، غالباً وہ سو رہا تھا۔ اتنی دیر میں اسٹیورڈ نے آ کر کہا کہ کپتان مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے پوچھتا کہ کیوں، وہ چلا بھی گیا۔ کپتان اپنے کیبن میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ جناب، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ فرمائیے، میں بولا۔ جو آدمی آپ کے کمرے میں سویا تھا وہ غائب ہو گیا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ جلدی سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ کیا آپ نے کوئی غیر معمولی بات تو نہیں دیکھی؟ کپتان کے سوال نے مجھے ڈاکٹر کی بات پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا آپ کا مطلب ہے وہ سمندر میں گر گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے، وہ بولا۔ ویسے یہ عجیب سی بات ہے کہ میں نے کہنا شروع کیا کہ کپتان نے میری بات کاٹ دی۔ وہ چوتھا مسافر ہے جو سمندر میں گرا ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹر سے جو کچھ سنا تھا وہ کپتان کو بتا دیا۔ کپتان کو بڑا غصہ آیا۔ وہ مسلسل مجھ سے پوچھتا رہا کہ یہ بات مجھے کس نے بتائی، مگر میں نے ڈاکٹر کا ذکر نہیں کیا۔ پھر میں نے اسے میرے کمرے 105 میں جو کچھ رات کو ہوا سب بتا دیا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے پہلے 3 مسافروں کے ساتھ ہوا تھا، کپتان نے فکر مندی سے کہا۔ وہ سارے اس طرح اچانک برت سے کودے اور بھاگتے ہوئے سمندر میں جا گرے۔ ہم نے بڑی کوشش کی مگر ان کی لاشیں تک نہ ملی۔ رات آپ کے کمرے کا مسافر بھی اسی طرح بھاگتا ہوا سمندر میں کود گیا۔ جہاز کے عملے نے اسے جہاز پر تلاش کیا مگر وہ کہیں نہ ملا۔ میں نہیں چاہتا کہ جہاز میں کوئی ہنگامہ ہو، اس لیے آپ خاموشی سے ہمارے کمرے میں آ جائیں، اس نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، لیکن میں اسی کمرے میں رہوں گا۔ آپ اسٹیورڈ سے کہیں کہ اس مسافر کا سامان میرے کیبن سے اٹھوا دیں، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ کپتان نے مجھے اس کمرے میں رہنے کے ارادے سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی مگر میں اپنی بات پر اڑا رہا۔ میں نے اسٹیورڈ کو کمرہ صاف کرنے کا کہا اور اس کھڑکی کو بھی مضبوطی سے بند کرنے کا حکم دے دیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، آپ نے اپنا ارادہ بدلا نہیں؟ نہیں، میں بولا۔ مجھے امید ہے آپ جلد ہی ارادہ بدل لیں گے، اس نے کہا۔ اس رات میں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا، کافی دیر باہر ہی جاگتا رہا، پھر اپنے کیبن میں آ گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میرے ذہن پر اوپر والی برتھ کا مسافر آ گیا، مگر میں خوفزدہ نہیں تھا۔ پھر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کھڑکی پہلے ہی کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ مجھے سخت غصہ آیا۔ میں فوراً باہر جا کر اسٹیورڈ کو بلا لایا۔ دیکھو، یہ کھڑکی تم نے کھلی چھوڑ دی۔ تم نہیں جانتے کہ اگر جہاز نے جھٹکے کھائے تو پانی اندر آ جائے گا، پھر 10 آدمی مل کر بھی اس کو بند نہیں کر سکیں گے، کیونکہ تم نے اس کو بند نہیں کیا۔ میں نے اسے ڈانٹا۔ میں کپتان سے تمہاری شکایت کروں گا۔ اسٹیورڈ کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ ایک لفظ کہے بغیر کھڑکی بند کرنے لگا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، میں غصے سے چیخا۔ اس جہاز میں کوئی ایسا شخص نہیں جو یہ کھڑکی بند کر سکے۔ اس جہاز میں کوئی عجیب بات ہے۔ میں سفر کے بعد اس جہاز کو چھوڑ دوں گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگا۔ جناب، آپ بھی دیکھ لیں، میں نے کتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑکی بند کی ہے۔ میں نے بھی کھڑکی کو دیکھا، وہ کافی مضبوطی سے بند تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر یہ کھلی ہوگی اور اس کو رسی سے باندھا گیا ہوگا۔ ہے نا عجیب بات کہ یہ باہر سے بندھی ہوئی ہوگی، وہ بولا۔ اگر اب یہ کھلی تو تمہیں 1 پاؤنڈ دوں گا، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جناب، آپ کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔ وہ باہر نکل گیا۔ میں نے تو اس کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر وہ سچ کہہ رہا تھا۔ میں نے ایک بدترین رات گزاری۔ کپڑے بدل کر میں برتھ پر لیٹ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کھڑکی خود بخود کیسے کھل جاتی ہے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ غنودگی کے عالم میں مجھے ٹھنڈ سی محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، کھڑکی، اف خدایا، ہاں، کھڑکی واقعی کھلی ہوئی تھی۔ اسٹیورڈ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ ہارون نے ہماری طرف دیکھا اور ہم سب حیرت زدہ سے اسی کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ہم میں سے کئی ایک کو اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
یہ بے یقینی ان کے چہروں سے بھی آیا تھی۔ ہارون نے بھی اس کو بھانپ لیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے، میں قسم کھاتا ہوں۔ اچھا آگے سناؤ، پھر کیا ہوا؟ میں جلدی سے بولا۔ پھر میں نے کھڑکی بند کر دی اور اتنی مضبوطی سے جتنی مجھ میں طاقت تھی۔ میں تقریباً آدھے گھنٹے تک کھڑکی کو دیکھتا رہا کہ اچانک اوپر والی برتھ سے مجھے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اوپر والی برتھ کے پردے سرکائے تو میرا ہاتھ کسی شے سے ٹکرایا، جیسے کوئی مردانہ ہاتھ تھا، گیلا اور سرد۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر بھاگ گیا۔ وہ ایک ہیولا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے راہداری میں دوڑا۔ ہلکی ہلکی روشنی میں وہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ خوف سے میری پیشانی سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ خواب ہے، شاید میں نے کھانا زیادہ کھا لیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو کیبن میں جانے کے لیے آمادہ کیا۔ کیبن میں سمندری مچھلی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں خوفزدہ سا بستر پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور تقریباً ساری رات بیٹھا کھڑکی کو دیکھتا رہا۔ کھڑکی اسی طرح بند رہی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ میں نے کپڑے بدلے اور باہر آ گیا۔ باہر کی ہوا میں اور کیبن کی ہوا میں نمایاں فرق تھا۔ ڈیک پر میری ملاقات پھر ڈاکٹر سے ہوئی۔ صبح بخیر، اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر، میں نے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میرے کیبن میں واقعی کچھ ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، اس نے کہا۔ میں نے آج اپنی زندگی کی بدترین رات گزاری۔ میں نے رات کا پورا واقعہ ڈاکٹر کو سنا دیا۔ یہ بات ناقابل یقین ہے مگر خدا کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ میں جانتا ہوں، تم میرے کیبن میں آ جاؤ، ڈاکٹر نے پیشکش کی۔ شکریہ، میں نے کہا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج رات تم میرے کیبن میں آ جاؤ، ہم دونوں مل کر یہ معمہ حل کریں۔ اگر تم اس کیبن میں رہے تم بھی سمندر میں ڈبو دیے جاؤ گے، ڈاکٹر نے کہا۔ کیا تم کو واقعی یقین ہے کہ یہ کسی بھوت کی کارستانی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اور نہیں تو کیا، آخر تم ہی بتاؤ، اگر یہ بھوت نہیں تو اور کیا ہے؟ مگر اس کی کوئی توجہ بھی تو ہو۔ مجھے نہ جانے یقین کیوں نہیں آ رہا تھا۔ ضرور ہوگی وجہ، مگر کچھ باتیں عجیب ہوتی ہیں اور ان کی توجہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ تم میرے ساتھ کیبن 105 میں رات نہیں گزار سکتے، میں نے کہا۔ نہیں، نہ میں اور نہ کوئی اور یہ ہمت کرنے کو تیار ہوگا۔ میں تو خود بھی اکیلا اس کیبن میں رہنے سے ڈر رہا تھا، مگر پھر بھی میں چاہتا تھا کہ میں یہ معمہ حل کروں۔ چنانچہ میں کپتان کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ آج رات بھر جاگے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی پاگل اس جہاز میں چھپا ہوا ہے اور وہ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ کپتان نے میری بات کی تائید کی اور اپنے عملے کے 2 آدمیوں کو حکم دیا کہ کیبن 105 کا بہت ہی اچھی طرح سے جائزہ لیں کہ اس میں کوئی چھپنے کی جگہ تو نہیں۔ پھر اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، جناب کچھ بھی نہیں ملا، سب کچھ ٹھیک ہے، کھڑکی میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ میں بولا، نہیں جناب، ہماری ماں نے تو اس کمرے میں رات نہ گزاریں، پہلے ہی 4 جانیں جا چکی ہیں، کیا فائدہ خطرہ مول لینے کا، بس ایک رات اور، میں نے مسکرا کر کہا۔ رات کے 10 بجے میں اور کپتان کمرہ 105 کی طرف چلے تو اسٹیورڈ ہمیں یوں دیکھ رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ جا تو رہے ہو مگر زندہ نہ نکلو گے۔ سوٹ کیس دروازے کے آگے رکھ دیتے ہیں، ہم میں سے ایک اس پر بیٹھ جائے، کپتان دروازے کو دیکھتے ہوئے بولا، تاکہ اگر کوئی کمرے میں ہو تو باہر نہ جا سکے۔ کھڑکی کو بھی دوبارہ چیک کر لیں۔ میں نے نہایت احتیاط سے کھڑکی کا معائنہ کیا، یہ مضبوطی سے بند تھی۔ کپتان ہی سوٹ کیس پر بیٹھ گیا۔ پہلی دفعہ مارچ میں واقعہ پیش آیا تھا۔ اوپر والی برتھ پر جو سو رہا تھا وہ آدھی رات کو اٹھا اور سمندر میں کود گیا۔ کپتان نے بتایا، کیا 105 کے مسافر ہمیشہ سمندر میں کودتے رہے ہیں؟ نہیں، ہمارے جہاز میں تو یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، پھر تو ہر چکر میں ہی ہونے لگا۔ یہ چوتھا آدمی تھا جو سمندر میں کودا تھا۔ وہ خاموش ہو کر میری طرف دیکھنے لگا، مگر میرے اوسان جیسے خطا ہو گئے تھے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کپتان نے محبت سے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور دے بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ کھڑکی کا کنڈا آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ کپتان نے بھی کھڑکی کی طرف دیکھا، کنڈا کھولا جا رہا تھا۔ وہ چیخا اور نفی میں سر ہلانے لگا جیسے خود ہی اپنی بات کا انکار کر رہا ہو۔ میں اٹھا اور دیکھا کنڈا تھوڑا نیچے آ چکا تھا۔ تعجب ہے، کپتان بولا۔ دوسرا آدمی جو حادثے کا شکار ہوا تھا اس کھڑکی سے کودا تھا۔ اس رات سمندر میں تلاطم تھا۔ اسٹیورڈ نے آ کر اطلاع دی کہ کمرہ نمبر 105 کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور پانی نے صرف کیبن کو نقصان پہنچایا تھا۔ اسی وجہ سے اس کمرے میں اکثر سمندر کے پانی کی بو آتی ہے۔
اور یہ سیلن زدہ ہے۔ اس مسافر نے بھی اپنے آپ کو کھڑکی سے گرایا تھا، مگر دیکھو کھڑکی کس قدر چھوٹی ہے۔ اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کو کمرے میں سمندری پانی کی بو آئی؟ اچانک کپتان نے پوچھا۔ ہاں، عجیب بات ہے، کمرے میں تیز بو آ رہی ہے۔ اسی وقت بجلی چلی گئی۔ دروازے کے اوپر شیشے میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، اس لیے کمرے میں بالکل اندھیرا تو نہ تھا۔ اچانک کپتان اٹھا اور کھڑکی کی طرف لپکا۔ اس نے پوری طاقت لگا دی کہ کھڑکی نہ کھلے، مگر کھڑکی کھل گئی۔ میں بھی حیرت کا بت بنا ہوا اچانک اس کی طرف دوڑا، مگر کھڑکی اتنی زور سے کھلی کہ میں جھٹکا کھا کر پیچھے گر گیا۔ جب میں اٹھا تو دیکھا کپتان دروازے کے سہارے کھڑا تھا۔ اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اوپر کی برتھ پر کوئی ہے، وہ انتہائی خوفزدہ لہجے میں بولا۔ تم دروازے پر نظر رکھو، میں اوپر دیکھتا ہوں۔ اب جو کوئی بھی ہے اسے جانے نہیں دینا۔ بجائے اس کے کہ میں دروازے کی طرف جاتا، میں برتھ کی طرف لپکا۔ اوپر والی برتھ پر واقعی کوئی تھا۔ میں نے چھوا، گیلا اور چکنا وجود۔ خدایا، کتنا خوفناک احساس تھا، جیسے کسی ڈوبے ہوئے شخص کی لاش کو چھو لیا ہو۔ میں نے اسے پوری طاقت سے کھینچنے کی کوشش کی۔ وہ اتنا بھاری تھا جیسے 10 آدمیوں کا وزن ہو اس میں۔ اوف خدایا، اس کی مردہ آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے گیلے بال اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے۔ اس میں سے سمندر کے پانی کی ناگوار بو آ رہی تھی۔ اس نے مجھے پیچھے کو دھکا دیا، پھر اپنے ہاتھ میری گردن پر ڈالے۔ اس کے ہاتھ سانپ جیسے تھے۔ پھر اس نے مجھے فرش پر گرا دیا اور مجھ پر کودا، لیکن کپتان کی طرف گرا۔ کپتان انتہائی خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے کپتان کو جھٹکے سے نیچے گرایا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا۔ میں نے چیخنا چاہا، مگر میری آواز میرے گلے میں ہی پھنس گئی، اور چشمے زدن میں وہ جو کوئی بھی تھا، بھوت یا آسیب، ہماری نظروں سے غائب تھا۔ وہ اس کھڑکی سے ہی غائب ہوا، مگر کیسے؟ کھڑکی تو بہت چھوٹی تھی۔ خاصی دیر بعد میرے اوسان بحال ہوئے۔ میرا بایاں ہاتھ بہت دکھ رہا تھا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ میرے بائیں ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں بمشکل اٹھا، سیدھے ہاتھ سے کپتان کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کی کوئی ہڈی تو نہ ٹوٹی تھی، مگر بیچارے کے سر میں اتنی زور سے چوٹ لگی تھی کہ خاصی دیر تک اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب بتانے کو رہ ہی کیا گیا تھا۔ پھر بے شمار تختے لگا کر کیبن 105 کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ اگر کوئی پوچھتا تو اسے کہتے کہ کیبن خالی نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے میرے ہاتھ پر پلاسٹر باندھا اور کہا، خدا کے لیے آئندہ بھوتوں سے ملنے کی کوشش مت کرنا۔ بعد میں کپتان نے اس جہاز کو چلانے سے معذرت کر لی، اور میں نے بھی زندگی بھر بحری جہاز کے سفر سے توبہ کر لی، کیونکہ میں اس واقعے کو نہیں بھول سکتا ہوں۔ تو دوستو، اب آپ کو یقین آ گیا کہ میں نے بھوت دیکھا ہے۔ ہارون نے اپنی کہانی ختم کر کے ہم سے پوچھا، اور ہم اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے گنگ سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ بھوت اس نے نہیں، ہم سب نے دیکھا ہو۔